ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے راشد بھائی یہ کہتے ہیں کہ جی جمعے کی نماز کے بعد امام صاحب سلام وغیرہ پھیرتے ہیں تو اس کے بعد سلام پڑھنے کے بعد بہت لمبی دعا کرتے ہیں، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا مقتدی اپنی دعا چھوٹی کر کے سنتیں وغیرہ پڑھ کے چلا جا سکتا ہے؟ ہر طریقے کی پریشانی ہے، ساری پریشانی اصل میں اماموں کے ساتھ ہی ہے لوگوں کو، یعنی آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک جنرل سی بات کر رہا ہوں کہ ایسا ہی ہے۔ اگر امام ایسا ہوتا ہے کہ جی وہ بڑی شارٹ میں دعا کرا دے، ہے نا، تب بھی لوگ جو ہے نا اس کو، کیونکہ امام کو تو اپنے باپ کا نوکر سمجھ رہے ہوتے ہیں بعض تو کمیٹی والے کہ یار یہ نا نوکر ہے ہمارا، اس طریقے سے اس کے ساتھ بیہیو کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر عمر چھوٹی ہوتی ہے، اگر کوئی 22-23 سال کے بیچارے چھوٹے عمر کے امام صاحب ہے تو اس کو بچہ سمجھ کے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ڈانٹ ڈپٹ بھی رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ، اور تاکید ہم تجربہ نہیں ہوتا تو سمجھانے والی ہوتی ہے، لیکن بندے کے عہدے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب اگر یہ کہ امام کہیں پہ شارٹ دعا کرائے تو بھی شکایتیں آتی ہیں، تو لوگ یہ کہتے ہیں جی امام صاحب کے اوپر بڑی جلدی میں رہتے ہیں، ان کو تو مطلب فرصت ہی نہیں ہے باہر جانے کی، بس نماز پڑھا کے مصلی سے بھاگنے کی فراق میں رہتے ہیں، دعا بھی نہیں کری، بس چھوٹی موٹی دعا کری چل دی ہے، تو لوگوں کو وہاں بھی تکلیف ہے۔ اسی طرح اگر امام صاحب اچھی دعا کرتے ہیں دل سے کہ بھائی جمعہ کا دن ہوتا ہے، تعداد زیادہ ہوتی ہے، تو اکثر امام اچھی دعا کرتے ہی ہیں، سبھی کے لیے دعا کرتے ہیں، تو بھی لوگوں کو دقت ہوتی ہے کہ امام صاحب اتنی لمبی دعا کر رہے ہیں۔ یعنی یہ حال بالکل ویسا ہے کہ کسی بھی طریقے سے آپ کو خوش لوگ نہیں دیکھ سکتے، آپ کچھ بھی کریں، ہر اینگل سے معاملہ دقت ہے۔ خاص طور سے اماموں کے ساتھ تو ایسا ضرور ہے کہ ان کو سمجھنے کے بجائے لوگ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک نماز کے بعد الگ سے 2 لوگ آئیں گے، امام صاحب دعا بہت لمبی ہوتی ہے، تھوڑی چھوٹی کرا کرو۔ دوسری نماز کے بعد دوسرے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، امام صاحب دعا بہت چھوٹی ہوتی ہے، تھوڑی بڑھایا کرو۔ اب ایسے میں امام صاحب کیا کریں یہ سمجھ نہیں آتا۔ اب مسلمانوں کو مسجد میں بیٹھنے میں بھی اتنی پریشانی ہے کہ اگر دعا 1-8 منٹ کی یاری دعا کوئی اسی گھنٹوں کی دیری میں نہیں ہوتی کہ جہاں آدھا گھنٹہ دعا ہوتی ہو، مشکل سے اگر 5 منٹ دعا ہوتی ہوگی، 3 منٹ دعا ہوتی ہوگی عام نماز میں، بلکہ عام نماز میں فجر کے علاوہ تو شاید 2 منٹ یا 1 منٹ ہی دعا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر جمعہ میں 3 یا 4 منٹ ہو جاتی ہوگی کہ سب لوگ ہوتے ہیں، مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے، تو امام صاحب بھی چلیں، اچھا لگتا ہے جب اتنی ساری مجلس میں نمازی ہوتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، تو وہاں بھی لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں کو اتنی تکلیف ہے، مسجد میں بیٹھنے تک سے ان کو اتنی تکلیف ہے کہ وہ سوچتے ہیں جلد سے جلد بھاگا جائے۔ اور بعض لوگوں کی چلیں یہ مجبوری ہو سکتی ہے کہ ان کو کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے کہ بھئی ان کو جانا جلدی ضروری ہے، تو بھی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اکثروں کو دعا سے یہ پریشانی جو پیش آتی ہے نا وہ فقط مسجد سے بھاگنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو مومن کے دل کا جو آج کل ایمان جو اتنا کمزور ہو گیا ہے نا، اس کی بھی یہ ایک بیسک وجہ ہے کہ بندہ مسجد میں رکتا نہیں ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر ایسی منافق کی ایک علامت بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ بتائی گئی ہے کہ اس کو مسجد میں رکنا جو ہے نا بوجھ لگتا ہے۔ تو ایک دفعہ اپنے ایمان پہ بندوں کو غور کرنا چاہیے کہ جو مسجد سے بھاگنے کی لگتی ہے کہ ادھر سلام پھیریں گے، بہت سے تو دعا بھی نہیں مانگتے، ادھر امام صاحب نے سلام پھیرا اور ادھر جیسے کہ جیل کے دروازے کھل گئے اور ان کی کسی نے ضمانت کرا دی اور یہ قید خانے سے نکل کے بھاگ گئے کہ اب دوبارہ کبھی آئیں گے نہیں۔ ایسے دوڑ لگاتے ہیں جمعے کے دن لوگ جو ہے کہ مسجد سے جانے، اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں بیچارے جو نماز پڑھ کے اطمینان سے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو دل نہیں کرتا جانے کا، تھوڑا اور ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ایسے بھی لوگ موجود ہیں۔ تو یہ اصل میں کیا ہے کہ اگر کوئی شخص جس کو نماز کے بعد جلدی جانا ہے، امام صاحب کی دعا اس کو زیادہ بڑی لگتی ہے، اپنی دعا کر کے جانا چاہے تو جا سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کی دعا میں شریک ہونے والے خوش نصیبی اس کی رہ جائے گی۔ امام صاحب دعا کر رہے ہیں، سارے مسلمان اس پہ آمین بول رہے ہیں، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی اس پہ آمین بول رہے ہوں، اور یہ بندہ اپنی دعا کر کے چلتا بنے۔ تو اگر کوئی ضروری کام نہیں ہے تو دعا میں بیٹھنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اور دعا کے میں نے آداب بتائے ہیں کہ دعا کس سنجیدگی کے ساتھ کرنی چاہیے، نہ کہ ایسی اوپر کے دل سے کہ نظریں کہیں اور آمین آمین آپ کر رہے ہو کہ آپ کو خود سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا ہوا اور آپ بس آمین آمین کر رہے ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو جمعے کی نماز کے بعد کوئی شخص اپنی تنہا دعا کر کے سنت نفل پڑھ کے نکلنا چاہے تو جا سکتا ہے، اور اگر زیادہ پریشانی ہے تو دعا بھی نہ کرے، بغیر دعا چلا جائے، سنت نفل بھی گھر میں پڑھ لے، ایسا کر سکتا ہے۔ تو بات یہ تھی کہ امام صاحب کو یعنی ہر اینگل سے جو ہے نا لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ اگر وہ چھوٹی کریں تو دقت، بڑی کریں تو دقت، تو ایسا بندہ جو ہے نا کر سکتا ہے جمعے کی نماز میں، لیکن بہتر طریقہ ہے کہ نہ کیا جائے۔ ایک چھوٹی سی میں آپ کو اسٹوری بتاؤں، ایک بیٹے اور باپ ہوتے ہیں، وہ ایک گدھا لے کے ساتھ میں چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک گاؤں سے گزرتے ہیں، تو گاؤں والے ان کو دیکھتے ہیں، کیونکہ دونوں پیدل ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں ہم گدھے پہ نہیں بیٹھیں گے،
اور گدھے پہ بیٹھیں گے تو اچھا نہیں لگے گا. مطلب جانور کو وہ ایسے لے کے جاتے ہیں. تو ایک گاؤں سے گزرتے ہیں, وہاں پہ کچھ لوگ انہیں ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دونوں کو کہ باپ بیٹے دونوں ہی پاگل ہیں کہ سواری ساتھ میں اور دونوں کے دونوں پیدل چل رہے ہیں. تو وہ یہ بات سنتے تو ان کو بڑی شرم سے آتی ہے کہ یار لوگ کہہ رہے ہیں سواری ساتھ میں تو ہمیں بیٹھنا چاہیے. تو بیٹا کہتا ہے پاپا سے کہ آپ بیٹھ جاؤ, آپ بڑے ہو, آپ بزرگ ہو, میں پیدل چل لوں گا. تو وہ بچہ پیدل گدھے کو لے کے جاتا ہے, باپ بیٹھ جاتا ہے. اس طرح سواری کا بھی استعمال ہو جاتا ہے. آگے چل کے دوسرے گاؤں سے گزرتے ہیں تو پھر وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار کتنا ظالم باپ ہے, بیچارہ بچہ زمین پہ پیدل چل رہا ہے, خود جو ہے وہ سواری پہ عیش و آرام سے جا رہا ہے, اس کو شرم نہیں آ رہی, بچے کو پیدل جا رہا ہے. اب یہ بات سن کے پھر دونوں غور کرتے ہیں. تو باپ کہتا ہے کہ بیٹا چلو تم بیٹھ جاؤ, لوگ ایسا بول رہے ہیں, میں پیدل چل لوں گا. اب وہ تھوڑی دور پیدل چلتے ہیں تو پھر وہ کچھ لوگ ملتے ہیں کہ یار وہ کیسا مطلب بتاؤ, مطلب وہ ہے بیٹا ہے, اس کو شرم نہیں آ رہی. بوڑھا باپ جو ہے وہ نیچے چل رہا ہے, خود سواری پہ عیش سے جا رہا ہے, آرام سے جا رہا ہے. اس کو تو بالکل شرم ہی نہیں ہے کہ زمانہ آ گیا کہ کوئی قدر ہی نہیں ہے والدین کی, باپ کو پیدل لے جایا جا رہا ہے. اب یہ دونوں پھر پریشان. تو انہوں نے سوچا ایسا کرتے ہیں بیٹا چلو دونوں بیٹھ جاتے ہیں, تم بھی بیٹھ جاؤ میں بھی بیٹھ جاؤں, اور گدھے پہ ہی دونوں بیٹھ کے چلتے ہوتے ہیں. تو پھر جو ہے نا آگے چل کے پھر کچھ لوگ ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یار کتنے ظالم لوگ ہیں یہ دونوں, جانور پہ ترس نہیں کھا رہے, دونوں کے دونوں بیٹھ گئے. مطلب ایسا بھی نہیں جانور کو پیدل لے جاتے تبھی ٹھیک تھا, بتاؤ ان کو کیا آفت ہے, تھوڑی دور لوگ چل نہیں سکتے. کیا زمانہ آ گیا کہ جانور, بے زبان جانور پہ اتنا ظلم ڈھا رہے ہیں کہ دونوں کے دونوں بیٹھ کے جا رہے ہیں. اب اگر وہ اتر جائیں دونوں سے تو پھر پریشانی کے سواری ہوتے ہوئے پیدل جا رہے ہیں, ایک بیٹھے تو دقت, دو بیٹھے تو دقت, نہ بیٹھے تو دقت. تو مطلب لوگوں کا کام نہ بولنا ہی ہوتا ہے, ان کو آپ کچھ بھی کر لیں لیکن لوگ جو ہے نا اپنی رائے دینے سے باز نہیں آتے. امام چاہے چھوٹی دعا کرے چاہے بیچارہ وہ بڑی دعا کرے, اگر لمبی دعا کرے تو بھی دقت ہے کہ اتنا ٹائم لیتے ہو, چھوٹی دعا کریں تو بھی الزام ہوتا ہے کہ آپ کو بھاگنے کی جلدی لگی رہتی ہے, اتنی جلدی دعا کرتے ہو. تو امام ہر طریقے سے جو ہے نا مقتدی اپنا فائدہ دیکھتا ہے, اور ہر مقتدی اپنے اپنے طریقے سے اپنا اپنا فائدہ دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ ایک کوئی کامن بات نہیں کر رہا ہے جس میں سب کا بھلا ہو جائے, ایسا کوئی نہیں کرتا. انڈیویجول اپنے اپنے طریقے سے وہ لوگ فائدہ دیکھ رہے ہوں. تو وہی حال آج کل کا یہ جو سوال ہے کہ جمعے میں نماز امام صاحب زیادہ لمبی دعا کرتے ہیں تو ہم اپنی کر سکتے ہیں یا نہیں. پتھر میں اصل لالے پرن